کبھی جگر کو کیا سمجھتے؟ جس کے دل میں میں نہیں ہوں اس کی بات نہیں ماننی آپ نے، اس میں نفسانیت ہوگی، اس میں دنیا ہوگی، اس میں للہیت نہیں ہو سکتی، اخلاص نہیں ہو سکتا اس میں، کیونکہ اس دل میں میں نہیں ہوں، اس دل میں میں نہیں ہوں، اس کی اتباع نہیں کرنی چاہتی۔ اسی لیے حضرت مجدد فرماتے ہیں مشورہ کرتے وقت بھی اس بات کا لحاظ رکھو کہ جس آدمی سے مشورہ کر رہے ہو اس کو فنا نفس نصیب ہے کہ نہیں ہے، اس کا دل اللہ کے نام سے زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دل اللہ کے نام سے زندہ نہیں ہے پھر شیاطین کے وساوس سے معاملہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دل کے پاس ایک جنوں میں سے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیاطین، اس کا کام کیا ہے؟ وہ وسوسے کا ڈالتا ہے، خود غرضی ڈالتا ہے، اس آدمی سے آج ملنا ہے، اس کو ایسی روٹی سی کھلانی ہے، اس کے ساتھ دعا سلام بنانا ہے، اب اس سے فائدہ کیا لوں گا، اس کا تعلق کا فائدہ کیسے استعمال کروں؟ دنیا گزر گئی نہیں کہتا ہوں اس چکر میں، اس کام میں زندگی گزر گئی۔ میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بعد دیکھا کہ حضرت جی صاحب اور ان کے داماد تھے اور ہمارے بڑے شہر تھے حضرت حاجی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ گاڑی میں بیٹھے وہ نکل رہے باہر۔ میں گیا تو بڑے خوش ہوئے کہ اس وقت تو کدھر سے آ گئے، کہ بڑا اچھا کیا آ گئے، اب ایک کام کرنا ہے، چلنا ہے۔ کہتے ہیں ہم 3 بجے سے سوچ رہے ہیں کہ کوئی صاحب دل ہو اس کے پاس تھوڑی دیر چلے جائیں، کسی صاحب دل کے پاس جائیں۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتے بس سوچتے رہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایک صاحب دل ہے تو اس کے پاس چلتے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ گاڑی چلتے چلتے اس علاقہ میں ایک بڑے شیخ گزرے حضرت دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ چلے گئے اور بھائی یہاں بیٹھے، اور وہاں جب بیٹھے تو حضرت مراقبہ میں شعر پڑھا، فرمایا میں دن کو تو بہت کم آیا کرتا ہوں کہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہو جائیں، لوگوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، حقیقت کو سمجھتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میرے والد صاحب رات کو آیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، جب قبر میں بیٹھے تو انہوں نے فرمایا اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے یہ صاحب اسرار، جس خاک میں پوشیدہ ہے یہ صاحب اسرار۔ یہ علامہ اقبال نے حضرت مجدد کے بارے میں کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ مراقبے کے اندر اپنے قلبی تاثرات کا اظہار ہے علامہ اقبال کا۔ سرن شریف جب حاضر ہوا نا تو کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے یہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، کی عرض میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن نہیں بیدار۔ اقبال نے کیا کہا؟ آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن، کی عرض میں نے کہ عطا ہو سلسلہ فقر مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن نہیں بیدار، آئی یہ صدا کہ سلسلہ فقر ہوا بند، ہے اہل نظر کشور و پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں کیا ہے آگے، پیدا کلہ فقیر، پیدا کلہ فقر سے ہوں ترہ دستار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے۔ یہ اصل میں پنجاب کے جو پیرزادے تھے نا
جنہوں نے بعد میں گدی نشینیاں چلائیں اور اپنے کام چلائے نا، انگریزوں سے مراد لی، تو یہ پنجاب کی پیرزادوں کے نام ان کا خط تھا، یہ ان کا خط تھا کہ تم کے جن لوگوں کی اولاد ہو نا تو وہ بڑی عظیم قسم کے لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے۔ پھر انہوں نے کہا چلو ہم اپنا کام چلاتے ہیں، تو بھی اپنا کام چلاؤ، ٹھیک ہے نا، کام چلانا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھو دین کو تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے نام کی کمی نہیں۔ اور یہ بات علماء خاص طور پر سن لیں، میں نے حضرت سے سنی ہے، جس نے نقشبندی طریقے کو دنیا کے لیے استعمال کیا، اس نسبت کو دنیا کے پیچھے لگ کے استعمال کیا ہے، دنیا آ جائے، دھوکے فراڈ میں استعمال کیا، وہ ایسے اڑ جائے گا، ایسے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حصول دنیا کے لیے راستہ ٹھیک نہیں اختیار کیا، اس کے لیے اور کام تھوڑے تھے، پگڑی باندھ کر، داڑھی رکھ کر، اولیاء بنا کر فراڈ شروع کر گئے، دھوکہ شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس کی نسبت کا احترام کیا ہے، اس کی داڑھی کا احترام کیا ہے، اس کی پگڑی کا احترام کیا ہے، اس کے لباس کا احترام کیا ہے، تو اس نے اللہ کی وجہ سے کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ تو قرآن میں آتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا افطرا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوں، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے سر، ٹھیک ہے نا، اپنی داڑھی کی شرم کرنا چاہیے، حیا کرنی چاہیے، نسبت کا حیا کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، نسبت کا حیا کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ دنیا میں نسبت کا حیا کرے گا نا، قبر میں فرشتے بھی اس کی حیا کریں گے سر۔ وہ کیا کہتا تھا چشتی جی؟ تیری نسبت حیا، ہاں، قبر وچ کہنا نکیرا نے مینوں جاؤ تیری نسبتاں دا حیا کردے پے ہاں، جا تیری نسبتاں دا حیا کردے پے ہاں۔ کیا شعر ہے اس کا ایک اور، جاؤ تیری نسبت کی حیا کرتے ہم، کیا نسبت کی حیا کرتے ہیں۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں کہ نسبت کا اللہ حیا کرتے ہیں۔ جس کے باپ دادا نیک ہو نا، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جو لوگ پریشان ہیں نا جی، میری اولاد گمراہ ہو رہی ہے، میری اولاد ٹھیک نہیں ہو رہی، میرے اندر یہ مسئلہ ہے، میرے اندر بھائی اولاد کا غم کم کرو، اپنا غم زیادہ کرو، تم خود نیک بن جاؤ، اللہ تمہاری اولاد کی نسبت کی بھی وہ علاج رکھیں گے، اللہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دو نبیوں کو اللہ نے کس کام میں لگایا تھا؟ جب خضر علیہ السلام الجھے تھے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بے مغرورت لوگ ہیں، روٹی کبھی نہیں پوچھتے، آپ ایسی پرائی دیواریں بنا رہے ہیں۔ حضرت ہند کو زبان میں فرمایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پرائیاں کرنا چاڑ دیو، پرائیاں کرنا چاڑ دیو، اتنے بے مغرورت لوگ ہیں، روٹی کبھی نہیں پوچھتے، یہ آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا موسیٰ، ان دیواروں کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اور یتیموں کا جب باپ تھا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک آدمی تھا، مجھے اس کی نسبت کی حیا ہے۔ تو یہ کئی دفعہ نا اللہ والوں کی اولادوں کو دیکھ کے نا بعض لوگوں کو غصہ بھی بہت آتا ہے نا، تو میں کہتے رہتے نا غصہ کرو، گز پیچھے والوں نے مارے ہوئے ہیں سارے، یہ پچھلوں کی لگی ہوئی ہیں ساری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا تو میں نے کہا تمہارے ذرائع آمدن کیا ہے؟ نیک آدمی تھا، اس نے کہا جی کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، پھر بھی اس نے کہا باپ دادا اللہ کے ملازم گزرے ہیں، بس ان کی آج کل پینشن مل رہی ہے، چلا رہا ہوں بس کام۔ جن کے باپ دادا نیک فرمایا ان کی اولادوں کو اللہ پینشن کھلاتے ہیں، پینشن۔ تو اس لیے حصول دنیا کے لیے نا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو، اللہ کا سیدھے ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح رکھو، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح رکھو، دل سے بندہ کھوٹا نہ ہو، اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے بندے کے ساتھ۔ شیخ نثار فتح صاحب تو اسی مقام پہ آ کے کہہ گئے نا، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، مزے فقیری کے، یہ شیخ علی جناب کیا جانے، شیخ علی جناب کیا جانے، ان کیا پتہ ہے کہ اللہ کے نام میں کیا رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل سمجھ کی
توفیق نصیب فرمائے. کل مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا کامران صاحب نے وہاں اجتماع رکھا ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی دعا کریں. اور جتنے ہمارا بھی اجتماع انشاءاللہ میں ہے, اس کے لیے ابھی سے ساتھی فکر بھی فرمائیں, دعا بھی کریں. ساتھیوں کو اجتماع کو اللہ قبول فرمائے. اور تعمیر کا کام بہت زیادہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ, تھوڑا سا کام رہتا ہے. اور دعا بھی فرمائے. سمجھ گیا نا, ہمارے